السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نویں جماعت کے نصاب میں شامل نوائے اردو کا چھٹا سبق لے کر اس سبق میں ہم پڑھیں گے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مختصر مضمون جو انہوں نے لکھا ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے 1884 میں اور انتقال 1947 میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، چلیے پہلے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پھر ان کا مضمون پڑھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کرنے کے بعد ہندو کالج سے 1905 میں BA پاس کیا۔ 1907 میں وہ حیدرآباد آ گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے اور ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ 1919 میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا مضمون رسالہ افادہ کے نام سے آگرہ میں لکھا اور 1923 سے وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ انہوں نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرت اور اخلاق ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور اچھا لکھا، لیکن ان کے مزاحیہ مضامین سب سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ نظم کا مجموعہ میری شاعری کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہے۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا۔ تمام مزاح نگار اپنا انداز جدا رکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مذاقی کہا ہے۔ خوش مذاقی میں قہقہے کے مواقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا انبساط ملتا ہے جسے دیرپا کہا جا سکتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں۔ ان کی مزاح نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ زیر نظر مضمون، زیر نظر مضمون کا مطلب ہو گیا نظر کے نیچے مضمون، جو ابھی جسے ہم پڑھیں گے۔ ان کی انہی خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ کا آئینہ دار ہے مطلب یعنی ان کی انہی خصوصیات کا آئینہ ہے۔ اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کسی طرح نامعلوم ہو سکیں۔ چلیے اب وہ مضمون ہم پڑھتے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ مولوی صاحب کا پہلے حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل، یعنی گدرا بدن ہی نہیں تھا بلکہ موٹاپے کی طرف کسی حد تک یا کسی قدر مائل تھے۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا۔ ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قدم ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ تکملہ کا مطلب ہے فلفلمنٹ، یعنی کمپلیٹ جو چیز ادھوری رہ جاتی ہے اس کو مکمل کرنا۔ تو اونچی ٹوپی لگا کر کے اپنی لمبائی زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار بند باندھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہمد یعنی تہ بند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمد کے کونے کے اڑسنے کا دباؤ تو ان پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوتی تھیں، بھوئیں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن مطلب ڈھکی ہوئی رہتی تھیں، سایہ کیے رہتی تھیں آنکھوں پر۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں
कहूँ तो बेजा ना होगा। कुल्ला जबड़ा बड़ा ज़बरदस्त पाया था, चूँकि दहाना भी बड़ा था यानी मुंह, और पेट के मुहीत ने सांस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी, इसलिए नहायत ऊंची आवाज़ में बगैर खींचे बहुत कुछ कह जाते थे। आवाज़ में गरज थी, मगर लौच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तुरम बज रहा है, इसलिए बड़े बड़े जलसों पर छा जाते थे। नाक किसी कदर छोटी थी और नथने भारी। ऐसी नाक को गवारों की इस्लाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है। गो मतानत छूकर नहीं गई थी, लेकिन जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। मतानत का मतलब होता है संजीदगी, सीरियसनेस। दाढ़ी बहुत छदरी थी, एक एक बाल बआसानी गिना जा सकता था। छदरी का मतलब जो बहुत ज़्यादा थिक यानी घनी ना हो। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक़ था, इसलिए फिरता फिरता पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता। तवक्कुल मतलब भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, किसी ने पहुँचा दिया खा लिया, नहीं अल्लाह अल्लाह। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात में पढ़ने के सिवा कुछ काम न करता। थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मुअल्लक़ात पढ़ने लगा। मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों ही पर टरखाया। गर्ज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं, जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक सैर दो सैर मसाला मुझसे ना पिसवा लेती, ना घर से निकलने देती, ना रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीस से हाथों में गट्टे पड़ गए। जहाँ मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, बखुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफ़ा शिकायत भी की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में ज़रूर जाना। बहरहाल इस मारा धाड़ी से रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता था और रोज़ यही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। तुम समझे भी ये लड़की कौन थी मियाँ? ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरीक रहमत करे, जैसी बचपन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हजूम है। कॉलेज वहाँ था जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चलें। बरामदे में पहुंचा। कद छोटा था, लोगों की टांगों में से होता हुआ घुसाकर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज़ बिछी है, उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज़ पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज़ के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज़ बैठा। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशा में महव थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाज़ा रोके खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी ज़बरदस्ती ढकेल रहे थे। गर्ज इस धक्का पेल में मेरा कुलिया हो गया, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई। दरवाजे के सामने संगमरमर का फर्श था। इस पर से मेरा पाँव रपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया, पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफकत आमेज़ बातें अब तक मेरे दिल पर कन्नक्श फिल हजर हैं। कन्नक्श फिल हजर का मतलब है कि साइन एज साइन इन द स्टोन, यानी पत्थर में जिस तरीके से निशान बन जाते हैं उसकी तरह। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा कि मुअल्लक़ात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर पूछा, मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी, मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है कि मैं मुअल्लक़ात पढ़ता हूँ, ज़रा देखिए जो सही सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा बोलो तो।
کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا کہ معلقات۔ کہنے لگے کہ کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں۔ پھر کہا معلقات دوں، پڑھے گا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ معلقات سے عمر بن کلثوم کا شعر تھا۔ اسے میں نے پڑھا اور معنی بیان کی۔ انہوں نے ترکیب پوچھی، وہ بھی بیان کی۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے تم کو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھیں اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے، اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی تو یہ حکم دے چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھا، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکاء اللہ حساب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی؟ کہنے لگے پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں جو چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی، دوسرے پہلو میں جو کمرہ اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا مولوی صاحب آپ کے اختیاری مضامین کیا تھے؟ مولوی صاحب ہنسے اور کہا میاں دانی ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ مولوی صاحب اس فقرے کا بہت استعمال کرتے تھے۔ ارے بھائی ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے، آج کل پڑھاتے نہیں لادتے ہیں۔ آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی ردہ ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیڑ دی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، ایک دھکا دیا اور اڑا دھم گر گئی۔ ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، یعنی اسٹرانگ ہو جاتے تھے اس میں۔ پڑھانے والے بھی ایرے گہرے پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جن کے سامنے آج کل کے عالم محض کاٹ کے الو ہیں۔ مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے، اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھونسا ہے۔ جہاں یہ فقرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لونڈو میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چیں بول جاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا۔ ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے اینٹیں، کبھی ایک پیسہ نہ دیا۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے جا مگر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا، ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھیں۔ کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LLD کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا۔ حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا۔ جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اللہ بس باقی ہوس۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ لکھا ہوا مضمون پہلے ہی ہم نے ڈسکس کیا، مشق دیکھ لیں۔ حلیہ کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت۔ اس کے بعد قطب بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں کچھ لوگ قطب کے درجے پر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ یعنی اپنے گھر سے کہیں باہر نہیں جاتے، اسی لیے فارسی میں کہاوت ہے قطب از جا نمی جنبد، قطب اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ مرمرہ کا مطلب ہوتا ہے بھنے ہوئے چاول۔
مقیش سونے چاندی کے تار کے معنی میں۔ سایہ فگن کا مطلب ہوتا ہے سایہ ڈالنے والا، نمودار، ظاہر اور نمایاں۔ شوخی اس کا مطلب ہے چلبلا پن، ذہانت، دماغ کی تیزی، ذہن۔ محیط پھیلاؤ، احاطہ کیا ہوا۔ اصطلاح کسی علمی یا فنی شعبے کا کوئی لفظ جسے عام معنوں کے علاوہ خاص معنوں میں استعمال کیا گیا ہو۔ متانت سنجیدگی، وقار، بھاری پن۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ، توکل کا مطلب ہوتا ہے خدا پر بھروسہ کرنا۔ معلقات یہ معلق کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم عرب میں طریقہ تھا کہ ہر سال کی شاعری کے سب سے اچھے نمونوں کو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ ان نظموں کو جو قصیدے کی حیت میں ہوتی تھی معلقات یعنی لٹکائی ہوئی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ عمر بن کلثوم عربی کا مشہور شاعر۔ عمر میں عین پر زبر اور میم پر جزم ہے اور واو نہیں پڑھا جاتا، یعنی عمر کو امر پڑھتے ہیں۔ کن نقش فی الحجر عربی یعنی پتھر پر بنائے ہوئے نقش کی طرح، لہٰذا جو بات کبھی بھلائی نہ جا سکے۔ پچکلیاں مختلف رنگوں سے رنگا ہوا وہ جانور جس کی چاروں پیر اور ماتھا سفید ہو۔ حجت دلیل بحث ریویو انگریزی جس کا مطلب ہوتا ہے تبصرہ۔ غور کرنے کی بات ہے اس مضمون میں نذیر احمد کی شکل، صورت، وضاقتہ اور حلیہ کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ نذیر احمد نے کس قدر مشقت سے تعلیم حاصل کی۔ مضمون میں نذیر احمد کے زمانے کی معیاری اور مفید تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ رہے سوال جواب انہیں انشاءاللہ ہم PDF کی شکل میں شیئر کر دیں گے اور عملی کام میں دیکھ لیں۔ اس سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو نذیر احمد کی کون سی باتیں سب سے اچھی لگیں۔ سبق میں جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا اس کی نشاندہی کیجیے۔ سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اس سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔